بعض لوگوں کو ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ اچھے انسان نہیں ہوتے، کسی بھی طرح انسانیت کے معیار پہ نہیں اترتے، لیکن اللہ پاک انہیں طاقت دیتا ہے اور وہ بہت سے اچھے لوگوں کو ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی حیثیت میں ہوں، اور ہم کہتے ہیں اللہ نے ان کی رسی دراز کی ہوئی ہے۔ اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ پاک نے کیوں رسی دراز کی ہے؟ اس لیے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے، یہاں رسی دراز نہ کی جائے تو امتحان ہو نہیں سکتا۔ تو کیا اللہ میاں اپنے اچھے لوگوں کو دنیاوی طور پہ ان کی غلطیوں کی سزا دیتا ہے ایسے لوگوں کے تھرو؟ ایک امتحان سے گزارا جا رہا ہے، وہ امتحان کر رہا ہے۔ دیکھیے حضرت ایوب اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کی قوم کے لوگوں کے بارے میں بائبل میں بیان ہوا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ دیکھیے یہ بہت نیک ہیں، یہ اللہ کی بڑی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور بہت اپنے آپ کو ایک مذہبی آدمی کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، لیکن یہ کون سی بڑی بات ہے؟ بہت تندرست ہیں، بہت صحت مند ہیں، بڑا اعلیٰ خاندان ہے، ان کے پاس بڑی دولت ہے، بہت خدم و حشم ہے، یہ لوگوں نے کہنا شروع کیا۔ تو اللہ نے اپنے اس بندے کو ایسے امتحان میں مبتلا کیا کہ نہ دولت رہی، نہ خدم و حشم رہے، نہ طاقت رہی، نہ صحت رہی، شدید بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ اس کے باوجود میری پرستش کرے گا۔ تو اس لیے اعلیٰ سے اعلیٰ نیک لوگوں کے اوپر بھی تکلیفیں آتی ہیں، اللہ کے پیغمبروں پر تکلیفیں آئی ہیں۔ آپ دیکھیں احد کے میدان میں مسلمانوں کو ایک بڑی ہزیمت سے دوچار ہونا پڑا وقتی طور پر، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ تمہارے کھرے اور کھوٹوں کو الگ کرنا تھا۔ تو اگر دنیا میں نیکوکار لوگوں کو راستہ چلتے ہی کامیابیاں ملنی شروع ہو جائیں، ان کے لیے پھولوں کی سیج ہو، تو پھر امتحان کیا ہوا؟ یہی امتحان ہے کہ بدوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ ان کو ٹارچر بھی کریں، اذیت بھی دیں، ان کے اوپر ظلم بھی کریں، وہ اس کے باوجود صحیح راستے پر قائم رہیں، تب امتحان میں کامیاب ہوں گے۔ تو یہ سارے سوالات اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم اس دنیا کی زندگی کو حتمی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اصلاً امتحان کی دنیا ہے، جب تک آپ اس کو امتحان اور آزمائش کے طور پر نہیں لیں گے یہ دنیا سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جی آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں، پوچھ لیجئے۔ سر دنیا واقعی مکافات عمل ہے یا یہ ویسے ہی ایک بات کی جاتی ہے؟ دنیا بالکل بھی مکافات عمل نہیں ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی جزا و سزا کا ایک نمونہ دکھا دیتے ہیں، ورنہ مکافات عمل تو اصل میں قیامت ہی سے متعلق ہے، سارا فیصلہ وہیں ہونا ہے۔ یہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتے یا آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے یا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جزا و سزا بھی ہونی ہے، تو ان کو تنبیہ کرنے کے لیے کبھی کبھی اس کا نمونہ دکھا دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بارہا ہوتا ہے کہ بڑے سرکش لوگ ہیں، زندگی بھر سرکش رہتے ہیں، اسی طرح دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور بڑے نیکوکار لوگ ہیں، میں نے خود اپنی ذاتی زندگی میں دیکھے ہیں، ساری زندگی مصیبتوں میں، ساری زندگی تکلیفوں میں ایسے ہی مبتلا رہتے ہیں۔ اچھا اس سے حیرانی ہوتی ہے، آپ توجیہ نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ آدمی ایسا نیکوکار آدمی ہے، ساری زندگی اس محبت شفقت کے ساتھ بسر کی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہر تکلیف جو آسمان سے آتی ہے خانہ انوری تلاش کرتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے اس لیے کہ یہ دنیا اس اصول پر نہیں بنائی گئی کہ یہاں مکافات ہونی ہے، کبھی کبھی اس کا کوئی نمونہ، کوئی جھلک دکھا دی جاتی ہے۔ یہ اس سے متصل ایک سوال یہ جاوید صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پیرنٹس کے گناہوں کی سزا ان کے بچوں کو ملتی ہے، بعد میں آنے والے لوگوں میں وہ اگر کسی کے ساتھ برا کریں گے تو پھر ان کے بچوں کے ساتھ برا ہوگا، یہ کہاں تک درست ہے اور یہ ایسا کیوں؟ دنیا میں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ دیکھیے دنیا کا چونکہ جزا و سزا کے اصول پر نہیں ہے، تو اگر میں کوئی غلط کام کروں گا تو اس کا پورا امکان ہے کہ میری اولاد اس کو بھگتے گی۔ تو آپ کے کیے کی سزا اولاد کیوں بھگتے گی؟ یہ کہاں کا انصاف؟ سزا ہے ہی نہیں ہے، وہ اصل میں ان کے لیے پھر ایک امتحان برپا ہو گیا۔ یعنی یہاں جو امتحان ہے وہ سارا آسمانی نہیں ہوتا، اس کا بڑا حصہ ہم پیدا کرتے ہیں، انسان پیدا کرتے ہیں۔ اب اس کو آپ دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو جس وقت آپ دوڑ کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو ایک لائن میں کھڑا کر لیتے ہیں نا جی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا میں انسان کو ایسے ہی کہا تھا کہ جاؤ، نہ اس میں امیر الگ تھے، نہ غریب الگ تھے، نہ بڑے الگ تھے، نہ چھوٹے الگ تھے۔ آدم کے بچے پیدا ہونا شروع ہو گئے، دنیا میں چلے گئے، لیکن اس کے بعد انسانوں نے ایک دوسرے کے لیے کتنی آزمائشیں پیدا کر دی۔ تو یہ آزمائشیں ہم پیدا کرتے ہیں، لیکن یہ آزمائشیں جزا و سزا کے اصول پر نہیں ہوتی، یہ اصلاً امتحان کے اصول پر ہوتی۔ تو اس میں بتایا یہ جاتا ہے کہ آپ اپنے لیے نیکی اور خیر کریں گے تو آپ کی اولاد کے لیے آزمائشوں کی نوعیت وہ نہیں ہوگی جو آپ کی خرابیوں کے نتیجے میں پیدا ہو سکتی ہے، یہ تنبیہ کی جاتی ہے۔ تو آزمائشیں تو میرے عمل سے بھی پیدا ہوتی ہیں، میرے آبا کے عمل سے بھی پیدا ہوئی ہیں، ہمارے لیڈروں کے اعمال سے پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ دنیا اصلاً امتحان کے لیے بنائی گئی۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ مکافات عمل نہیں ہے،
تو پھر جب پیرنٹس کی غلطیوں کی جو سزا ہے پھر وہ بچوں کو کیسے ان کے بچوں کو کیسے ملے گی؟ وہ تو مکافات عمل میں مل ہی نہیں رہی، اس لیے کہ مکافات عمل میں تب ملے کہ اگر ان کے بچے غلطی کریں تو ملے. وہ تو ان کے مقدر کے طور پر مل رہی ہے کہ وہ اس گھر میں پیدا ہو گئے. مکافات عمل اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک عمل کیا اور اس کے سزا یا جزا کے طور پر کوئی چیز آپ کو ملی. تو ایک آدمی نے ایک نہایت نامعقول کام کیا، ڈاکے ڈالے، لوگوں کو تنگ کیا، کوئی اور اس طرح کا معاملہ کیا، اب اس کی اولاد اس کے کرتوت بھگت رہی ہے. تو یہ مکافات عمل کیسے ہوئی؟ یہ اولاد نے تو کوئی برائی نہیں کی. اس بندے کو البتہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم ایک برائی کا ارتکاب کرتے ہو تو یہ ضروری نہیں کہ اس کے اثرات تم تک محدود رہیں، وہ آگے تمہارے اعزاء اقربا، رشتہ داروں، اولاد سب تک جا سکتے ہیں، بلکہ 7 پشتوں تک بعض اوقات تنگ کرتے رہتے ہیں. ایک لیڈر کی غلطی بعض اوقات ایک پوری قوم کو بھگتنی پڑتی ہے. تو یہ دنیا کے اندر یہی قانون ہے جو چل رہا ہے. اس کا مکافات عمل سے کیا تعلق؟ مکافات عمل تو یہ ہے کہ ادھر میں نے ایک خرابی کی، مجھے اس کی سزا ملے. اور سر پھر اس طرح سے جیسے کہ نارملی ہم اپنی کنورسیشن میں کہتے ہیں کہ اس نے برا کیا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اس کے ساتھ برا نہ ہو، یہ بھگتے گا اس دنیا میں، بھگت کے جائے گا، تم تھوڑا صبر کرو. مطلب جو لوگ ہمیں کنسول کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تھوڑا صبر کرو، یہ بھگت کے جائے گا. آپ اللہ کی کتاب قرآن پڑھیے، اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں. اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ میرے بندے صبر کریں، میں قیامت میں اس کا اجر دوں گا. میرے بندے صبر کریں، میں ان پر ظلم کرنے والوں کو قیامت میں پوچھوں گا. ہر جگہ یہی کہا ہے. یہ کہیں بھی نہیں کہا کہ وہ ذرا صبر کریں، میں ابھی ان کی گردن ناپ رہا ہوں. اللہ کے رسولوں کو، اللہ کے پیغمبروں کو لوگوں نے قتل تک کر دینے کا اقدام کیا. حضرت یحییٰ کا سر کاٹ کر ایک رقاصہ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا. نہ آسمان ٹوٹا نہ زمین پھٹی. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مکافات دکھاتے ہیں، جیسے کہ رسولوں کی موجودگی میں وہ ان کی قوموں کو عذاب ظاہر کر کے سزا دیتے ہیں کبھی کبھی. یعنی یہ واقعے روز نہیں ہوتے. عام حالات میں لوگ غلطیاں کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، انہی میں زندگی بسر کرتے ہیں. بڑے بڑے نیکوکار ساری زندگی نیکی کرتے رہتے ہیں، کوئی اجر نہیں ملتا. میں آپ کو 10 لوگوں کی مثالیں دے دیتا ہوں ایسے ہی زندگی بسر کر کے سر چلے پھر جائیں. یہ بالکل کتابی باتیں ہیں کہ وقت پلٹ کے آتا ہے، تمہارے سامنے وقت پلٹ کے آئے گا. یہ کتابی باتیں ہیں، یہ افسانوی دنیا کے باتیں. اپنے تجربات ہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی باتیں نہیں کہی، نہ اللہ کے پیغمبروں نے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ امتحان کے لیے ہے. اس امتحان میں تمہیں سخت سے سخت حالات پیش آ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا بوجھ نہیں ڈالیں گے کہ تم اٹھا نہ سکو. کرم فرمائیں گے، لیکن وہ کرم کب ہوگا؟ ہو سکتا ہے دنیا میں ہو جائے، لیکن زیادہ تر وہ قیامت ہی میں ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہو جائے. اس کی ضمانت نہیں دی گئی کہ دنیا میں لازماً کوئی نتیجہ نکل. کہ مجھے لگ رہا ہے کہ سر ابھی جو ڈسکشن جو کر رہی ہیں نا، ہمارا سب سے زیادہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں نا تو ہمارے دماغوں میں کیا ڈالا جاتا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر ہمیں اس طرح سے لگتا ہے کہ اگر کسی بندے نے اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر بھی دی ہے نا تو 2 صورتحال ہوتی ہیں، یا تو ہم فوری طور پر اس کا بدلہ لینے کی طرف آ جاتے ہیں، یا جو سب سے زیادہ مجھے لگ رہا ہے جو ہمیں صبر بھی پھر وقت کے ساتھ دیتا ہے کہ ہم اس ساری چیز کا جو مطلب ایک جو آؤٹ کم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم نے اپنا یہ جو فیصلہ اللہ پہ چھوڑا. سوال مجھ پر واضح ہو گیا آپ کا. دیکھیے یہ جو رویہ ہے ہمارا، اس رویے کے پیچھے اصل میں وہی نافہمی ہے. دنیا میں ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے تحت ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم بدلہ بھی لیں، ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم دوسرے آدمی کا مقابلہ بھی کریں. یہ مقابلہ کرنا بھی چاہیے. دنیا میں امن قائم کرنا، دنیا میں مجرموں کو سزا دینا، اس کے لیے آگے بڑھنا، حالات کو بہتر کرنا، یہ ہمارا فرض ہے، ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. لیکن کیا اس کا لازمی نتیجہ نکل آئے گا؟ نہیں، ضروری نہیں. کبھی نکلے گا، کبھی نہیں نکلے گا. آخرت میں لازماً نکل آئے گا. ہر چیز واضح ہو جائے گی. ایک ایک شخص وہاں اپنے حساب اور اعمال نامے کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مکافات حقیقت میں ہونی ہے وہ قیامت میں ہونی ہے. دنیا میں کبھی ہو جاتی ہے، کبھی نہیں ہوتی. ایسا بارہ ہوتا ہے. اب دیکھیے نا کہ ہٹلر ہے، اس کو سزا مل گئی، مسولینی کو سزا مل گئی، بہت سے لوگوں کو نہیں ملی. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں ایک بڑا فساد برپا کر دیا، شیطنت کا بازار گرم کر دیا اور اطمینان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے. کمیونسٹ انقلاب کی اگر آپ تاریخ پڑھیں، لاکھوں لوگ اس کی بھینٹ چڑھے، لیکن اس کے لیڈروں کی حیثیت سے دنیا سے رخصت ہوئے. اب مرنے کے کوئی 100 سال کے بعد لوگوں نے لان تان کر دی تو کیا ہوا؟ اچھا، اسی طرح لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں خاندان اب زوال آشنا ہو گیا. بھائی سارے ہی زوال آشنا ہوتے ہیں، یہ کون سی ایسی بڑی بات ہے؟ اچھا، جو اب نئے آئیں گے کیا ان کو زوال نہیں آنا؟
تو یہ سب دنیا کے اندر اللہ کا قانون ہے جو چل رہا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم جد و جہد چھوڑ دیں. یعنی جو طاقت ہمارے اندر ہے اس میں ہم حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے, اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. اس دنیا میں بھی اللہ کے کچھ قوانین ہیں جن کے تحت نتائج نکلتے ہیں. میں اگر اپنی صحت کا خیال رکھوں گا تو اس میں بہتری آئے گی, لیکن اگر میں بے پرواہی اختیار کروں گا تو پورا امکان ہے کہ میں بیماری میں مبتلا ہو جاؤں. تو جو دنیوی قانون ہیں ان کو اسٹڈی کیجئے, الگ کیجئے, لیکن یہ خیال کرنا کہ جو بھی ہوگا برائی کا نتیجہ یہاں لازمن نکل آئے گا, نیکی کا لازمن نکل آئے گا, لازمن کی کوئی ضمانت نہیں دی گئی.